خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب ذرا ہاتھ لہرا کے استقبال ذرا کیجئے گا. نعرہ تکبیر. اپنے امیر کا استقبال ان کے شان نشان کرے. نعرہ تکبیر. للکار علامہ قاری سیف اللہ عابد صاحب امیر ضلع خانیوال. احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. صبر حسین ہے عشق تو صدق خلیل بھی ہے عشق. مارکہ حق و باطل میں بدر حنین بھی ہے عشق. تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا. یہ شعر پورے جلسے کی ترجمانی ہے اگر توجہ ہوگی. تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا. حضرات گرامی قدر برخردار انعام الحق فاروقی صاحب نے اپنے والد گرامی قاری محمد سلیم صاحب کی دعاؤں سے جس سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس خیر والے کام کا آغاز کیا ہے، اس میں وہ مجھے اقبال کا جملہ یاد آ رہا تھا. میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو انہوں نے اپنے اس پروگرام کو ایک کاروان کی شکل دے دی ہے. مجھ سے قبل محترم حاجی مظہر امین چوہان صاحب امیر تحصیل مرکزیہ آپ سے محو گفتگو تھے، اور میرے بھائی برخردار قاری اسماعیل عتیق صاحب، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے صبر کو بھی داد دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آنے والا کب سے اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میری باری آئے اور میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناؤں. لیکن جتنا انہوں نے صبر کیا ہے میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں آپ کے صبر، تحمل اور بردباری کی وجہ سے سب سے زیادہ عزت آپ سمیٹ کے جاؤ گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. قاری اسماعیل عتیق صاحب، قاری سیف اللہ عابد صاحب. وہ ہمارے شیر پنجاب مولانا منظور صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ بعض خطیب تو بس اڈے پر اترتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہیں سے خطاب شروع کرا دو تاکہ وہاں جاتے تک پوری ہو جائے. تو یہ الحمدللہ بڑے تحمل اور بردباری کی بات ہے. حضرات گرامی قدر، میں نہایت اختصار سے آپ سے ہمیشہ ملاقاتیں رہتی ہیں، باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. اس بڑے کانفرنس میں، بڑی جلسے میں ایک میسج جانا چاہیے، جو میں ایک میسج اور پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے بھائی خطیب اسلام قاری اسماعیل صاحب کی موجودگی میں. لیکن میری عادت ہے میں زندہ لوگوں کے سامنے گفتگو کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو
یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے، علماء کو سننے کی توفیق دی ہے، علماء نے اپنی اپنی باری میں حق کے خطابت ادا کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دامن میں ہیرے جواہر موتی جمع کیے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر تاریخ پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ختم نبوت کی تاریخ کے حوالے سے ہم سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ختم نبوت پر خطاب کرنے والا کون ہے، تاریخ کرنے والا کون ہے، قانونی جدوجہد کرنے والا کون ہے۔ تو پھر آپ کو اہل حدیثوں کے سرخیل، اہل حدیثوں کے تاج، اہل حدیثوں کے محور، اہل حدیثوں کے مان، اہل حدیثوں کی عزت، اہل حدیثوں کے وقار، کبھی ختم نبوت کا دامن اٹھائے ہوئے آپ کو ہندوستان کی سرزمین میں ثناء اللہ امبرسری کی صورت میں نظر آئے گا، کبھی قانونی جنگ لگتے ہوئے مولانا محمد حسین بٹالوی نظر آئے گا، کبھی اسمبلی فورم پر للکارے مارتا ہوا ابراہیم میر سیال کوٹی نظر آئے گا، ابراہیم کبیر پوری نظر آئے گا، اور پوری دنیا پر مرزائیت کو، شیعیت کو ننگا کرنے والا، للکار مارنے والا، انگلش ہو، عربی ہو، اردو ہو، پشتو ہو، پنجابی ہو، ہر زبان میں ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والا علامہ عیسیٰ رجائی ظہیر نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دے، ہاتھوں کو لہرا کے، جب تک سورج چاند رہے گا، آواز آنی چاہیے، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، للکارے علامہ قاری سیف العبد صاحب، للکارے علامہ قاری سیف العبد صاحب۔ اور ہم نے کہا جاؤ لکھ لو، نوٹ کر لو یہ بات، شہید قائد نے جب چنیوٹ کے میدان پر 2 جملے کہے، آج تک ان 2 جملوں کا کوئی توڑ نہیں، کوئی جواب نہیں۔ کہا بارش سے گھبرا کر پلٹنے والوں اب پلٹ جاؤ، ہم وہ ہیں جو اس بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی کہوں گا جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس محبوب کی نبوت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اوصاف میں بھی کوئی شریک نہیں۔ تو اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے قائدین نے یہی ان کی ترجمانی کرتے ہوئے للکار دی تھی، دل سے سچائی کے ساتھ۔ میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا وہ جرأت، وہ ولولہ، وہ قوت موجود ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ میری جماعت نے یہ ترجمانی کی کہ ہم جیئیں گے محمد کی ختم نبوت کے لیے، مریں گے تو محمد کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے مریں گے، اور تیار ہو اس کے لیے۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک جلسے میں کہا تھا، میں نے کہا موت تو جی ٹی روڈ پر بھی آ سکتی ہے، موت تو بخار سے آ سکتی ہے، موت تو ہارٹ اٹیک سے آ سکتی ہے، موت تو کرونا وائرس سے آ سکتی ہے، موت تو میرے بھائیوں ہیپاٹائٹس سی سے آ سکتی ہے، مگر وہ موت کتنی عزت والی ہوگی جو محمد کی نبوت پر قربان ہو جائے، صدیق کی صداقت پر قربان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، نعرہ تکبیر۔ اور آج
آج ہمیں یہ تانے نہ دو، ہم ہی ہیں جنہوں نے اس وقت تمہارا راستہ روکا تھا جب تم نے کہا ہم سواد اعظم ہیں، لہذا حق کی حکومت سواد اعظم کو ہونا چاہیے تاکہ اس ملک میں فقہ حنفی رائج ہو۔ ایک اور اٹھا، اس نے کہا بیوروکریسی میں ہم زیادہ ہیں، فوج میں ہم زیادہ ہیں، تعلیم میں ہم زیادہ ہیں، لہذا اس ملک میں فقہ جعفری آنی چاہیے۔ میرے قائدین نے اور آج بھی اسلام کی جنگ لڑنے والا وہ بوڑھا ساجد میر جو آقا کی ختم نبوت کے لیے اپنی پیرا ثانی کو بغیر دیکھے ہوئے میدان عمل میں کھڑا ہے، ہم نے کہا سن لو، اس ملک کا مقدر نہ فقہ حنفی ہو سکتی ہے، نہ فقہ جعفری ہو سکتی ہے، نہ فقہ عملی ہو سکتی ہے، اور اس ملک کا مقدر ہوگا تو رب کا قرآن ہوگا، میرے محمد کا فرمان ہوگا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تیرا امیر میرا امیر، ساجد میر ساجد میر، تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر۔ اور سن لو، دور کی بات نہیں کر رہا، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر علماء نے بھی اس تحصیل کی قیادت کی اور آج یہ نوجوان بھی کر رہا ہے۔ ایک وہ دور تھا کہ وہاں بھی مسجد کے اندر جلسہ نہیں کر سکتے، اب کہاں ہو رہا ہے؟ اب کہاں ہو رہا ہے؟ سن لو، انشاءاللہ آپ کتاب و سنت کی دعوت لے کر اٹھے ہو اور انشاءاللہ پوری دنیا پر چھا جاؤ گے۔ وجہ کیا ہے؟ اقبال کی زبان میں مومن سچائی کو بیان کرنے سے رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ سن لو، اور تمہارا کیا حال ہے کہ تم مزاروں کو پوجو، مزاروں پر جبین نیاز سجاؤ، گھوڑوں کو پوجو، گھوڑوں کو نہلاؤ، ان کو اپنا داتا سمجھے، تم مورتیوں کی طرح غیروں کی بات کرو، ان کے پیچھے لگو، آستانوں پر زمینیں رگڑو، گھوڑوں کی تھامپوں پر رسک کرو، کپلے اور قوالی پر تم رقص کرو، مناتے جشن مصطفیٰ ہو۔ یہ حق تمہیں نہیں ہے، یہ حق صرف اس جماعت کو ہے جو قرآن کی عصمت کا اعلان کرتی ہو، محمد کی حدیث کا اعلان کرتی ہو۔ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں۔ تاہم ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے پرچم کے نیچے آ جاؤ۔ ترکت فیکم امرین، میں نے قرآن پاک کے جس پر حکمت مقام کو پڑھا اس میں اللہ نے آپ کے حسن کی قسم کھائی۔ آپ دنیا میں حسین، آپ کی بات بھی حسین۔ ہم نے کہا جو یہ سمجھتے ہیں کہ آقا ذات کے لحاظ سے حسین ہے، ان کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ محمد بات کے لحاظ سے بھی حسین ہے۔ جس طرح قرآن شک سے پاک ہے، محمد کی بات بھی سچ اور جھوٹ سے پاک ہے، شک سے پاک ہے۔ لہذا اٹھو، کتاب و سنت کے پرچم کو ہاتھ میں تھام کر دنیا کو جگا دو کہ انشاءاللہ العزیز اس ملک میں آئے گا تو کتاب و سنت کا نظام آئے گا، کتاب و سنت کا اعلان آئے گا، اور جب ہم اس مشن کو لے کر نکلیں گے تو پھر مجھے کہنے دو، اپنے مرکز سے اگر
دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کے رنگ کو کہیں بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔